السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو گلوب ٹراٹرز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ ہم اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے کہ سیلاب آنے کی وجوہات کیا ہیں، واٹ آر دا مین کازز آف فلڈنگ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلوبلی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، ہماری موسمیات دنیا بھر میں چینج ہو رہی ہیں اور اس کا سب سے مین ریزن ہے گلوبل وارمنگ، کہ ہر گزرتے دن میں جو ایوریج ٹیمپریچر ارتھ کا ہے وہ رائز ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ یہ رائز کیوں ہو رہا ہے؟ یہ رائز اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جتنا آپ کا انرجی کنزمپشن ہے آل اوور دی ورلڈ، وہ ڈیو ٹو مینلی فیول ہوتی ہے، جس میں فیولز کے اندر پیٹرول، ڈیزل، کیروسین اور بے شمار لوبریکینٹس اور وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو بیسیکلی فیول کو برن کرتی ہیں۔ جب فیول برن ہوتا ہے تو بیسیکلی اوور آل ایٹماسفیئر کا کلائمیٹ ہاٹ ہوتا ہے۔ ایٹماسفیئر وہ چیز ہے، ہم لے مین لینگویج میں اگر بات کریں کہ اٹ از بیسیکلی اے لیئر آف ایئر ابو ہیومن بینگس۔ یہ ایک وہ ہوا کی سطح ہے جو کہ بنی ہوئی ہے ہمارے اوپر، زمین کے اوپر بنی ہوئی ہے، آسمان کے اندر، جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے ڈفرینٹ چیزوں سے۔ بہرحال جب اوور آل ٹیمپریچر آپ کا چینج ہوتا ہے ایٹماسفیئر کا، تو ارتھ کا ٹیمپریچر بھی چینج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ افیکٹ آتا ہے۔ تو پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جو کہ اس ریجن میں ہیں دنیا میں جہاں پہ گلوبل وارمنگ کا افیکٹ سب سے زیادہ آتا ہے، کلائمیٹ چینج کا افیکٹ سب سے زیادہ آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب آنے کی مین وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے گلیشیئر میلٹنگ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمالائز اور کراکورم ماؤنٹین رینجز ہیں۔ یہ دو رینجز وہ رینجز ہیں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے ہائیسٹ رینجز ہیں۔ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جہاں پہ سب سے بڑے گلیشیئر پائے جاتے ہیں۔ گلیشیئر کو لے مین لینگویج میں آپ برف کے دریا کا نام دے سکتے ہیں۔ جب یہ میلٹ ہوتے ہیں وارمنگ کی وجہ سے یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، تو یہ پانی پروڈیوس کرتے ہیں، برف میلٹ ہوتی ہے جو کہ پانی بنتی ہے، جو کہ دریاؤں میں گرتی ہے، اور پھر یہ آگے آ کے پاکستان کے سب دریاؤں سے گزر کے انڈس ریور دریائے سندھ میں گرتی ہے، اور پھر یہ سمندر میں گر جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو برف میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب برف میلٹ ہوتی ہے تو وہ پانی بن کے جو ہے دریاؤں میں گرتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کے جو دریا ہیں ان کا ایک مخصوص والیوم یا مخصوص جگہ ہے پانی کی جو کہ وہ لے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ والیوم اگر ان میں آئے تو پانی کا اس مخصوص جگہ سے باہر نکلنے کا خدشہ ہوتا ہے، جس کو ہم فلڈنگ کہتے ہیں۔ ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دی گلیشیئر میلٹنگ۔ دوسری ہے مانسون رینز، جو کہ ہم اس ریجن میں رہتے ہیں جس کو ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، میانمار، نیپال، بھوٹان، یہ وہ ریجنز ہیں جہاں پہ مانسون کا ٹھیک ٹھاک افیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہی مانسون رینز آتی ہیں گرمیوں میں، جب وہ اس اپنی ایوریج رین سے زیادہ رین ہوتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ دریاؤں میں پانی کی کیپیسٹی ہولڈ کرنے کی اپنے مخصوص والیوم سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فلڈنگ ہوتی ہے۔ 2022 جو ریسنٹ سیلاب آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہاڑوں پر بارش ہوئی ہے، بے وقت کی بارش ہوئی ہے اور زیادہ بارش ہوئی ہے، اور ایوریج ریٹ سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ بارش زیادہ ہوئی ہے تو ایک جو والیوم آف واٹر ہے جو کہ ٹریول کرنا چاہیے، اور جو کہ ہمارے دریا اور جو ہماری سٹریمز اور ہمارے جو چینلز اور بیراجز ایک فلو کو اپنے اندر کنٹرول کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر پانی کا بہاؤ آئے گا تو وہ اس مخصوص جگہ سے باہر نکل جائے گا اور شہروں کی طرف سے اور ارد گرد کے گرد و نواح علاقوں کی طرف نکلے گا، جس کو فلڈنگ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ جو زیادہ
جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور فلڈ آتے ہیں، وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیفارسٹیشن، جنگلات کو ختم کرنا۔ جب پاکستان آزاد ہوا تھا 14 اگست 1947 کو، تو پاکستان کے پورے علاقے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 33% فارسٹ تھے۔ اب آج تک 2022 تک یہ فارسٹ 3 to 4% رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب 33% سے کم ہو کے یہ جنگلات 3 سے 4% تک آ گئے ہیں۔ اس کی مین وجوہات پولیٹیشنز، ٹمبر مافیا اور وہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو کہ لکڑی کو ایکسپورٹ یا ان کے ذریعے اپنی آمدنی جنریٹ کرتے ہیں، اور بیسیکلی درخت کاٹنے کے لاز ہیں، بٹ کیونکہ پولیٹیشنز اور وہ مافیا مل جاتا ہے اور وہ درخت کاٹتے ہیں اور اپنے اس کے ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں، جو کہ فلڈ، جب فارسٹ نہیں ہوتے تو بارش زیادہ ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ جس کو ہم ایک فنومنا کہتے ہیں، جس کو ہم سلٹیشن کہتے ہیں، سلٹیشن سے مراد یہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں اور دریاؤں پہ مسلسل پانی گزرتا رہتا ہے، اور جب جو دریا کے نیچے کی سطح ہے، جس کو بیڈ راک بھی کہا جاتا ہے، یا کچھ لوگ بیڈ راک کہتے ہیں، کچھ لوگ راک کہتے ہیں، اس سطح پہ آہستہ آہستہ ریت اور پتھر کی فارمیشن ہوتی رہتی ہے، وہ بنتا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب اس کی ڈیپتھ کم ہوتی ہے، جب اس کی گہرائی کم ہوتی ہے، تو پانی کے آنے کی جگہ کم ہو جاتی ہے۔ اوور دا ایئرس، سالہ سال جب گزرتے ہیں، جب سالہ سال گزرتے رہتے ہیں، جس طرح پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپتھ کتنی کم ہو چکی ہوگی۔ کچھ جگہوں پہ، کچھ ڈیمز میں یا کچھ پروجیکٹس میں، جس طرح غازی بروتا ہے، اس سلٹیشن کو ڈی سلٹیشن کیا جاتا ہے ڈی اسکیلنگ کے میتھڈ سے۔ جس طرح ڈی اسکیل ہوتی ہیں چیزیں، جس میں وہ ریت اتاری جاتی ہے اور جگہ کو واپس اپنی اسی جگہ پہ لایا جاتا ہے جتنی اس کی گہرائی ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس طرح سے اتنا زیادہ دریاؤں میں نہیں ہوتا، تو جب پانی پیچھے سے آتا ہے تو کیونکہ گہرائی کم ہوتی ہے اس جگہ کی، تو پانی اپنا جو دریا ہے وہ اس والیوم کو، اس لیول کے پانی کو، اس کیوبک میٹر والیوم کیوسک ریلے کو اپنے اندر نہیں سمو سکتا، کیونکہ اس کی گہرائی کم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے فلڈنگ ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ سننے کا۔